السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. میرا آج کا یہ ولاگ میرے باقی سبھی ولاگ سے ہٹ کے ہے, کچھ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ میرا یہ ولاگ میری ان تمام بہنوں کے لیے, ان تمام شیرنیوں کے لیے جو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی ایک موڑ پہ آ کے رک گئیں, یا انہیں سمجھ نہیں آئی, یا ٹھہر گئیں, یا اٹک گئیں. اور یقین کریں وہ جو ایک موڑ آتا ہے نا, جو آپ کی زندگی کو ایک دم سے بدل کے رکھ دیتا ہے, آپ کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیتا ہے. اور اس ٹائم پہ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی نا آپ کا دل بے چین سا ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اچانک سے ہر چیز رکی ہوئی نظر آتی ہے, اور پھر ایسی چیزوں کو نا یقین کرے یاد کرتے وقت نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میری زندگی میں بھی ایسا کچھ موڑ آیا, میری زندگی میں بھی ایسے پل آئے جہاں میں تھوڑا سا رک گئی, جہاں پہ مجھے سمجھ نہ آئے. دروازے کھلے تھے, لیکن مجھے اس ٹائم پہ لگا کہ شاید میرے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. لیکن یقین کریں پھر ایک ایسا معجزہ ہوا کہ اس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی. آج میں اس ویڈیو کے تھرو اپنی ان تمام بہنوں کو اپنی ایک ایگزامپل دے کے, جو میرے ساتھ ہوا, جو میری زندگی میں نے فیل کیا, ایک ایسا لیسن دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ ٹھہر جائیں اپنی زندگی میں, جب بھی سکون آپ کا نکل جائے نا زندگی سے, تو کیسے آپ نے کم بیک کرنا ہے, اپنی زندگی میں واپس آنا ہے, اپنی ذات کو واپس سمیٹنا ہے. یقین کریں کہنے اور سننے میں بڑا ایزی لگتا ہے, آپ نے بہت سی ویڈیو میں سنا ہوگا یہ کر لو اس طرح ہو جاتا ہے, لیکن آج میں اپنی باتیں شیئر کروں گی آپ سے. آج جو میں نے اپنی زندگی کا جو تجربہ ہے آج وہ شیئر کروں گی. اچھا, یہاں پہ اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ کچھ دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یقین کریں ہر گھر کی طرح میں بھی ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, جہاں پہ ہم لڑکیوں کا کیا ہوتا ہے, پہلے کالج اسکول سے کالج, کالج سے یونیورسٹی, اور پھر یونیورسٹی سے ڈائریکٹ شادی. اور شادی بھی ٹوٹلی میری ارینج میرج ہوئی تھی. اور جب شادی کے بعد نا ایک الگ موڑ آتا ہے. یقین کریں ہمارے ماں باپ نا, میں کہتی ہوں بیٹیوں کو ماں باپ بڑے لاڈ پیار سے پال رہے ہوتے ہیں, لیکن شادی کے بعد ایک دم سے اتنا بڑا چینج آ جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ سبھی لڑکیوں کی زندگی میں آتا ہے, کچھ لڑکیاں اپنے میکے میں وہ چیزیں سفر کر رہی ہوں گی, کچھ لڑکیاں شادی کے بعد سفر کر رہی ہوں گی. لیکن مجھے لگتا ہے ہر عورت کی زندگی میں ایک پہلو ایسا آتا ہے, ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب اسے ایک دم سے شفٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ذات کو, ایک دم سے اپنی ذات میں تبدیلی دیکھنی پڑ جاتی ہے. اور ایسا وقت میرے ساتھ بھی آیا. اور یقین کریں کچھ لوگ ہوں گے, مجھے لگتا ہے آج کے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے, ہر کوئی جسے بھی دیکھ لیں. یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس بنگلہ ہے, پیسہ ہے, شان و شوکت ہے, شہرت ہے, تو وہ کسی نہ کسی اور چیز سے بیچارہ جو ہے وہ کر رہا ہوگا, لڑ رہا ہوگا. کہیں پہ ہسبینڈ اچھا ہے تو سسرال والے اچھے نہیں ہوتے, کہیں پہ سسرال والے اچھے ہیں تو میاں اچھا نہیں ہوتا, کہیں پہ کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے, کہیں پہ کوئی پیسے کے لیے رو رہا ہے, کہیں پہ کوئی ایک کمرے کے گھر کے لیے رو رہا ہے, اپنی اسٹرگل کر رہا ہے, جدوجہد کر رہا ہے. ہر کوئی کہیں نہ کہیں پہ میں کہہ رہی ہوں اپنی ذات کے ساتھ ایک جنگ لڑ ہی رہا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ نے کیسے اپنی ذات میں ایک مثبت چینج لے کر آنا ہے, ایک پازیٹیو چینج لے کر آنا ہے. یقین کریں میں اگر اپنی بات کروں نا, میں آج آپ کو بتاتی ہوں 2022 کی بات ہے, 6 دسمبر 2022. اس دن کو میں بھول نہیں سکتی. اس دن میری زندگی میں ایک بہت ایک چیز ہوئی, ایک ہوتا ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں زندگی میں, تو سمجھے یہ وہ ایرا شروع ہو گیا, وہ ٹائم شروع ہو گیا, ٹائم پیریڈ شروع ہو گیا جہاں یہ چیزیں آئیں. انسان نا سمجھ ہوتا ہے, انسان وقت کے حساس سمجھتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وقت ہمیں بہت چیزیں سکھا جاتا ہے. شاید ہم اپنے تجربے سے, اپنی آبزرویشن سے اتنی چیزیں سمجھ نہیں پاتے جتنا ہمیں ٹائم ایک سیکنڈ میں سمجھا جاتا ہے. یقین کریں, لیکن اس ٹائم کی قدر بھی کرنی ہے آپ نے, کیونکہ وہ جو چیزیں آپ کو دے کر جاتا ہے نا, پھر آپ سوچ نہیں سکتے آپ کہاں جاتے ہیں. تو بس وہ ٹائم بھی ایسا تھا کہ جب مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے شاید سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. اور یقین کریں پھر اس کے بعد 6 دسمبر میں پھر اسی سال دسمبر کے لاسٹ پہ میں مکہ مدینہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا. میں کہتی ہوں وہ رب اتنا کریم ہے نا,
اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا شکور ہے کہ وہ واقعی اپنے بندے کے دل سے جو طرف نکلتی ہے نا وہ سن رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے اپنے بندے کو سکون میں لانا ہے. یہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کریں گے، ہم تو یہ کر لیں گے، ہم تو وہ ہو جائے گا ہماری ذات کے ساتھ. ایسا آتا ہے نا انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی میں چلا جاتا ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اور یقین کریں جو میں ذکر کروں گی نا آگے جا کے آپ سے کہ ایک سورہ نے میرے زندگی میں، اللہ کی کلام نے بہت بڑا معجزہ کیا. وہ سورہ میرے تک خود پڑھنے کا کہا. یقین کریں آپ، میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ تھی، بہت زیادہ. انسان ڈی موٹیویٹ نہیں ہو جاتا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. اچھا، میں اسی لیے یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہی تھی کہ انسان نا ایموشنل ہو جاتا ہے. میری ایسی تمام بہنیں، اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کو اپنی زندگی میں کوئی دکھ دیکھنا پڑے، لیکن اگر جس کو دکھ دیکھنا پڑ جاتا ہے نا، یقین کریں وہ اپنی زندگی کے کسی بھی اچھے دور میں چلا جائے، اچھے ٹائم میں چلا جائے، جب وہ اپنا وہ ٹائم یاد کرتا ہے نا، آٹومیٹکلی وہ ایموشنل ہو جاتا ہے. اس کے آنسو خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. آلدو اب الحمدللہ ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے، لیکن وہ ٹائم نہیں بھولتا کبھی بھی. لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر آگے جا کے ہم کامیابی کے رستے پہ جاتی ہیں. تو میں آپ سے شیئر کر رہی تھی، تو مجھے نہیں پتا تھا. یقین کریں میرا تو اللہ کے گھر مطلب مکہ مدینہ کا، میرا تو اس ٹائم پہ کوئی سین ہی نہیں تھا جانے کا. مطلب میرا کوئی ارادہ ہی، مطلب کوئی پلان ہی نہیں تھا ہمارے گھر والوں کا مجھے بھیجنے کا، یا میں نے بھی جانا تھا. تو ہمارے گھر کے 2 افراد نے صرف جانا تھا. تو اچانک سے نا میرا پلان بن گیا. وہ کہتے ہیں نا اللہ کا بلاوا ہو نا تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یقین نہیں کر سکتے آپ، 2 دن کے اندر اندر میرا ویزا، میری ٹکٹ، ہر چیز ڈن ہو گئی. 2 دن کے اندر اندر ہوا ہے یہ سب کام. مطلب 1.5 دن آپ لگا لیں. دوسرے دن تو مجھے کال آ گئی تھی. پہلے دن اپلائی انہوں نے کیا اور دوسرے دن آ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا، ایون کہ میں تو اپنے ڈپریسو موڈ میں تھی، میں ڈپریشن کے زون میں تھی ایک قسم کا. یعنی ایک انسان نا، ہم لوگ، مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کئی دفعہ اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار سے پال لیتے ہیں نا کہ ان کو تھوڑی سی بھی چیز ہو نا تو وہ افیکٹ کر جاتی ہے، وہ چیز وہ ریئیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان بتا نہیں سکتا. لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں گی اس میں. تو پھر اس کے بعد میرا مکہ مدینہ کا ہو گیا، میرا عمرے کا پلان ہو گیا. تب میری حالت بھی ایسی تھی. میں نے اپنی ڈاکٹر سے پوچھا، ایون کہ مجھے ویسے ہی اچانک ہی جب جیسے میرا ویزا وغیرہ آ گیا، کیونکہ میں 3rd منتھ پریگننٹ تھی، محمد بیٹا ہونے والے تھے. تو آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ دور کا سفر کریں. تو میری ڈاکٹر نے آگے سے مجھے کیا کہا، میں کہتی ہوں وہ بھی اس کے منہ سے بھی الفاظ اللہ نے نکالے. اس نے آگے سے کہا بیٹا یہ اللہ کے معاملے ہیں. ایسے اس نے مجھے کہا. میرے گھر والوں نے جب پوچھا نا یہ جا سکتی ہے، تو اس نے کہا یہ اللہ کے معاملے ہیں، اللہ کے معاملوں میں اللہ اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے. تو بے فکر ہو کے جاؤ، اللہ نے جو چیز دینی ہے وہ دے کر رہنی ہے. یہ یاد رکھنا، اپنا ایمان مضبوط رکھنا. وہ اتنی اللہ والی بندی تھی نا میری ڈاکٹر، اس نے مجھے یہ الفاظ کہے بس. اور میں اندر سے پکی ہوگی. میں نے کہا میں نے جانا ہے. ایون کہ مجھے 3را مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی 2.5 مہینے ہوئے تھے. تو میں سفر پہ نکل گئی. اور یقین کریں جب میں سفر پہ نکلی نا، تو میں وہاں پہ مکہ کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے صرف میرے آنسو ہوتے تھے اور میرے منہ سے کوئی دعا نہیں تھی نکلتی. یعنی میں اتنا ایموشنلی اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی کہ میرے منہ سے کوئی دعا ہی نہیں نکلتی تھی. انسان جب ٹوٹ جاتا ہے نا اندر سے، یقین کریں، یا انسان اندر سے زخمی ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ نا آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے ایک بچہ ہے نا، وہ اپنی ماں کو دیکھ کے اپنی فیلنگز کو ظاہر کرتا ہے، اپنی فیلنگز کو بتاتا ہے. تو اللہ بھی تو 70,000 ماؤں کی سے زیادہ محبت رکھتا ہے. تو یقین کریں جب میں اپنے رب کے سامنے گئی نا، تو میرے سے کوئی شکوہ نہیں ہوا، کوئی شکایت نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. صرف آنسو تھے اور میں تھی بس. مجھے یاد ہے وہ 21 دن کا ٹائم پیریڈ، میں صرف آنسو میرے جاری رہتے تھے. اندر وہ کہتے ہیں نا چھٹے خانے میں ہوتی ہوں گی دعائیں، لیکن وہ منہ پہ اتنی نہیں آتی تھی کیونکہ رونا ہی نہیں ختم ہوتا تھا، آنسو ہی نہیں تھمتے تھے. وہ کہتے ہیں نا پیار سے، ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، بچے ذرا سا بھی چوٹ لگی ہو نا تو بچہ ماں کی آغوش میں آ کے رونا شروع کر دیتا ہے، اپنے ٹینٹرم دکھاتا ہے، اپنی فیلنگز دکھاتا ہے.
تو آپ یقین کریں میں اس طرح کی ہو گئی تھی، یعنی مجھے سب ہوتے تھے کہ یہ اتنا کیوں رونا آ رہا ہے پلبشہ تمہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی تھی مجھے کیوں اتنا رونا آ رہا ہے. یعنی بس میں دیکھتی تھی مدینہ اور اللہ کے گھر کو، اور بس میرے آنسو جاری ہوتے تھے. اور ایک دن ایسے ہی میں نے جب دوسری دفعہ جانا تھا تو وہاں پہ نا میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی. وہاں پہ ویل چیئر پہ نا مجھے کیونکہ میرا جو ہوٹل تھا وہ تھوڑا سا دور تھا، مدینے کا جو ملا تھا نا ہمیں ہوٹل، ہم نے قریب والا کروایا تھا لیکن وہاں پہ نا ہمیں ملا نہیں، وہ دور والا. تو وہاں پہ نا پھر بس میرے گھر والوں نے ویل چیئر لے دی کہ ایٹ لیسٹ راستہ جو ہے نا وہ ویل چیئر سے پار کرتے، کیونکہ اس ٹائم پہ نا 15 دن بعد میری تھوڑی حالت تھوڑی اس طرح ہو گئی تھی کہ تھکاوٹ زیادہ ہی ہونا شروع ہو گئی تھی. تو سب ڈر گئے کہ بس اس کی حالت ٹھیک رہے. تو میں ایسے ہی ویل چیئر پہ جا رہی، اور میں جیسے ہی مدینہ پہنچی پھر وہاں جاتے ہی ویل چیئر سے میں اٹھ گئی، اور میں نا ایسے ہی جانماز بچھا کے نا وہاں پہ تو نا وہاں پہ نا لیڈیز کا مدینہ میں نا پیچھے جو ہے وہ ہم سب بیٹھتے اور نماز پڑھتے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو وہاں پہ میں بیٹھ گئی اور میرے آنسو جاری ختم ہی نہ ہو. ایک عورت میرے پاس آئی ایسے ہی رینڈملی، وہ نہ مجھے جانتی تھی نہ میں اسے جانتی تھی. کہتی بیٹا، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، بس کہتی بیٹا رو کیوں رہی ہو، رو مت، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی کا گھر ہے، اور جو اس در پہ آ جاتا ہے نا اس کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو جو بھی تیری دلی مراد ہے نا وہ تو کہہ دے تیری پوری ہو جائے گی. بس اس نے یہ کہا، اور کہتی بیٹا ایک بات بولوں، ایک سورہ ہے 27ویں پارے پہ ہے، اس کو کھول کے پڑھ لو ذرا. اس نے وہیں پہ قرآن پاک میرے پاس تھا، اس نے کھلوایا سورہ رحمان. اس نے کہا بیٹا یہ پڑھو، اور یہ تم نے چھوڑنی نہیں ہے. میں پہلے بھی سورہ رحمان پڑھتی تھی لیکن میں کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں پڑھتی تھی. اس نے کہا یہ نہیں چھوڑنی، بس یہ تم نے پڑھنا شروع کر دینی ہے، اور ایسے پڑھنی ہے کہ لگے کہ اللہ سے مانگ رہی ہو، گر گرا کے مانگ رہی ہو، ایسے تم نے یہ پڑھنی ہے سورہ. اچھا وہ ویسے ہی مجھے کہہ کے اور ایک دم سے چلی گئی. من کے میرے گھر والے ساتھ تھے تو وہ مجھے کہتے تم کس سے بات کری تھی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، اور میری ذرا سی ہمت نہیں ہوئی میں اسے پوچھتی آنٹی آپ کون، کہاں سے، کیوں، کیا، کیسے، کچھ بھی نہیں میں نے پوچھا. اور وہ مجھے عورت بعد میں نظر نہیں آئی، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. پھر بس اس کے بعد میں نے سورہ رحمان نہیں چھوڑی. اور یقین کریں وہ چلے ٹائم پیریڈ گزر گیا اور میں گھر آ گئی الحمدللہ. پھر اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت زیادہ. جب میں گھر آئی آدھا مہینہ میں ٹھیک رہی، پھر اس کے بعد میری حالت کافی خراب ہو گئی اور میں بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلی گئی، بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلی گئی. کچھ انسان نا ٹینشن لیتا ہے نا، تو اس ٹائم پہ میں کہتی ہوں ٹینشن وغیرہ کچھ بھی نہیں، ہمیں لگتا ہے بہت چیزیں کچھ بھی نہیں ہمیں اثر کرتی لیکن بہت کچھ کر جاتی ہیں. اور یقین کریں وہ جو 5 مہینے تھے میں نے بیڈ ریسٹ پہ گزارے. آپ ایک بندی سوچیں جو بالکل، میری ڈاکٹر نے کہا تھا بالکل تم نے ہلنا نہیں، اور بالکل میرے بیڈ روم کے پاس واش روم ہے تو میں بس وہاں پہ بیڈ پہ ہی لیٹی رہتی تھی. پورے 5 مہینے میں نے لیٹے لیٹے گزارے. اور تب ان 5 مہینوں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ میں رائٹر بھی ہوں، تو یقین کریں میں نے اتنی پوئمس لکھ لیں، میں نے محبت خداوندی پہ نظمیں لکھ لیں، میں نے اللہ کی محبت پہ لکھ لیں، اللہ کی میں لیٹے لیٹے یہی کام کرتی تھی. اور میں کیا کر سکتی تھی، پیچھے تکیہ رکھتی اور لکھتی رہتی. اچھا اب وہ چیزیں ساری ٹائم پیریڈ ہو گئی الحمدللہ، ہر چیز سیٹل ہونا شروع ہو گئی. اور یقین کرے ایک جو سکون کہیں چھن لیا گیا تھا نا مجھ سے، چھن سا گیا تھا. میں کیوں ہر وقت ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ میری زندگی میں وہ ایک ٹائم پہ میری زندگی سے نکل گیا تھا. یقین کرے جب سکون آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہو. آپ کئی دفعہ تو اتنے نا امید ہو جاتے ہو کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کچھ اچھا ہمارے ساتھ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. اور اس ٹائم پہ ہمارا ایمان بھی ڈگمگا رہا ہوتا ہے، یقین کریں، جو کہ ہونا نہیں چاہیے بالکل بھی. لیکن اس ٹائم پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب ہم ڈپریشن میں یا سٹریس میں جاتے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنی اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کر رہے ہیں، یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی. لیکن جب کہ ہمیں یہ ٹائم کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ قبولیت نہیں نہ ہو رہی، اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو اس میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے. کیونکہ اللہ آپ کے لیے وہ کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ کر جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو بس اپنی ذات کو نا پھر میں نے آہستہ آہستہ میری زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا. یقین کریں سورہ رحمان پڑھنی میں نے چھوڑی، میری زندگی میں ایک ایسا سکون آیا، ہر چیز چینج ہوتی رہی. مجھے لوگوں کی اصلیتیں آ گئی میرے سامنے. میں جن لوگوں کو بہت اچھا سمجھتی تھی ان لوگوں کی اصلیت آئی میرے سامنے. دکھ ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ انسان نے ان لوگوں پہ بھروسہ کیا
لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہو کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا. اب میں وہ ٹائم یاد کرتی ہوں نا، نو ڈاؤٹ ایموشنل ہو جاتی ہوں، رونا آتا ہے، لیکن ایک طرف شکر گزاری بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا بہت اچھا کیا. کہیں پہ بھی نا، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، کبھی بھی اپنی زندگی میں ناشکری نہ کریں. میں آپ کو بہت بڑی ایک چیز اپنے تجربے سے بتانے لگی ہوں. زندگی میں چھوٹی بڑی بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، کوئی، میں کہتی ہوں جتنی مرضی آپ پریشانی میں ہو، اپنے رب پہ امید قائم رکھیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور آپ اپنے آپ سے بات کریں کہ بھائی نہیں، میں غلط ہوں، میرا رب ٹھیک ہے، وہ کرے گا صحیح، وہ بہتر نہیں بہترین دے گا. شکوے، شکایت، یہ جو شک ہے، ان سب کو اڑا دیں اپنی زندگی سے اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں. اسی لیے آپ لوگ کہتے ہیں نا، آپ یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، آپ کی ایج اتنی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ایج سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. آپ کی زندگی کا تجربہ، آپ کی زندگی کا جو ٹائم زون ہے نا، وہ آپ کو ایک سیکنڈ میں، ایک جھٹکے میں ہر چیز سمجھا جاتا ہے. اور یقین کریں، جو سمجھ گیا نا، کہ ایک چیز سمجھنی ہے کہ جو ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، جتنا ہو رہا ہے نا، میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے. اور پھر بس، اور پھر میری سورہ رحمان کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف میں نے پڑھنا شروع کر دی، اس کا ترجمہ. اور پھر جو اس ترجمے نے مجھے سکون دیا، یقین کریں ابھی بھی زندگی میں سٹریس آ ہی جاتا ہے، مشکلات آ ہی جاتی ہیں. میرے کہنے پہ آپ نے بالکل اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ لینا، ایک دفعہ غور سے اس کے اوپر فوکس کر کے پڑھنا ہے، اور بس آنکھیں بند کر کے سجدے میں جا کے نا اپنے رب سے دعا کرنی ہے. پھر دیکھیں جو آپ کو ایک نیکسٹ لیول کا سکون ملے گا نا، اس سکون کی ڈیفینیشن آپ لوگ مجھے خود کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ پلوشا آپی، آپ نے ہمیں وہ چیز بتا دی ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دی ہے. جس نے میری وہ بہنیں جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے بھی اسٹرگل کر رہی ہیں، چاہے وہ میاں کی وجہ سے ہے، چاہے وہ سسرال والوں کی وجہ سے ہے، چاہے وہ اولاد کی وجہ سے ہے، چاہے وہ پیسے کی وجہ سے ہے، گھر بار کی وجہ سے، یقین کریں آپ یہ دو چیزیں کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا. دل سے کرنا ہے، منہ سے نہیں کرنا. دل سے اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کریں. میری تو الحمدللہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ ہم سب بچپن سے ہی نمازیں، میرے نانا ابو سے آپ لوگ ملے ہوئے ہیں، کہ ایمان کی پختگی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ایمان کا پکا پن مانگنا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ کو دیکھیں آزمائشیں ڈگمگا جاتی ہیں، ڈگمگا دیتی ہیں آپ کو. لیکن الحمدللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ میرے ماں باپ کی اور میرے بڑوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ جو ہمیں واپس لے آتی ہیں، جو ہمارے رب کے ساتھ کنیکشن ٹوٹنے نہیں دیتی ہیں. اسی لیے میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق لے لیا، جتنا مرضی کوئی بڑا کام ہو جائے، آپ نے یہی کہنا ہے کہ شکر الحمدللہ میرے رب نے مجھے یہ دیا. کیونکہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، آپ خود سوچیں، ہماری اولاد ہے، جس کی اولاد ہے، یا چھوٹے بہن بھائی ہیں جن سے آپ بہت زیادہ، ایک ایسا پرسن ہوگا آپ کی لائف میں جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہوں گے، آپ کا شوہر، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، جو بھی ہے. کیا آپ ان کو گرتا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو روتا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو ڈاؤن میں جاتا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. تو اور میں اس کو دوں، اس کو اتنا دے دوں کہ بس میں وہ خوش ہو جائیں. اسی لیے اپنے رب سے نا ایسے مانگا کریں جیسے ہم اپنے ماں سے مانگتے ہیں، اور بہتر نہیں، ہمارا رب ہمیں بہترین عطا کرے گا، اور جس آزمائش سے گزار ہے نا وہ بھی اسی میں سرخرو کرے گا انشاءاللہ. تو بس میرے آج کے اس ولاگ کے تھرو اگر میری کسی نہ کسی ایک بہن کا بھی کنیکشن اپنے رب کے ساتھ اسٹرانگ ہو گیا نا، تو یقین کریں میرے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.